والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المقربين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور خود اپنے محبوب کے لیے قرآن میں جہاں متعدد مقامات پر، بلکہ اگر یوں کہیے کہ پورے قرآن میں اپنے محبوب کی اللہ نے جو شانیں بیان کی ہیں وہ سب شانیں وراء الورا ہیں، لیکن یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پھر ثبات فرمائیں اور پھر توجہ کریں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے اور ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، تحقیق آیا تمہارے پاس رسولم، یہ تنوین یہ جو نون تنوین ہے اس میں تکریم مصطفیٰ جھلک رہی ہے۔ رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، میرے رسول کی شان یہ ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے محسوس کملی والا کر رہا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی جنت میں چلا جائے۔ بلکہ ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب چاہتے یہ ہیں میرا کوئی امتی بھی جنت میں جانے سے رہ نہ جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں پر حریص ہیں، رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننے والو، میرے اللہ کے نام ہیں، رؤوف بھی میرے رب کا نام ہے، رحیم بھی میرے رب کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے ذاتی ناموں کو اپنے محبوب کو صفاتی نام عطا فرما کر ہم پر احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا احسان، اللہ کی کرم نوازی، اس کی مہربانی کہ ہمیں رسول عطا فرمایا۔ مشقت ہمیں پڑتی ہے، تکلیف میں ہم ہوتے ہیں، پریشانی ہمیں ہوتی ہے، اور آمنہ کا لال ہماری تکلیف کو محسوس فرما رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا مشقت میں پڑ جانا اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے نہ دنیا میں میرا امتی پریشانی میں آئے، نہ قبر میں میرے امتی کو پریشانی آئے، اور نہ حشر میں میرے امتی کو پریشانی۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ ایک ہی دھن میں لگے ہیں اور اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو منانے میں۔ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ کبھی کوئی وعدہ آتا ہے، حبیب سبحان اللہ، جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اعلان کر دے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ حبیب تیرا امتی ہو اور دوزخ میں جلاؤں؟ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے یہ اعلان کرنے نہ دیا کہ لوگ اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور کبھی محبوب پریشان ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم مسکرا کر
اپنے پیارے پیارے لبوں کو کھولتے ہیں اور اپنا فرمان اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انا اول من يدخل الجنت، میرے سونے نبی کا فرمان، رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے سچے سچے بول، کملی والے آقا فرماتے ہیں میں محمد وہ پہلا ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جاؤں گا۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور میرا اس جہاں سے کوچ کر جانا تمہارے لیے اس لیے فائدہ مند ہے، فرۃ لکم، میں آگے جا کر تمہاری جنت کا انتظام کروں گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے انا اول من يدخل الجنت ومعي من امتی 70,000۔ ذرا زور سے کہو نا، تمہیں کیا پتا 70,000 کیا ہوتا ہے؟ 70,000 میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ 70,000 میرا امتی بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، 70,000 کتنے؟ 70,000۔ اور یہاں رک کر یہ بات سنیں کہ عربی میں جس طرح اسی کہنے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کہیں بعض اوقات محاورہ ہوتا ہے، بھائی بڑی گل ہے وہ دیتا سینکڑیاں دے وچ گھوڑے نے، سینکڑے دی تعداد دے وچ وہ دے جانور نے، بھائی سینکڑے دی تعداد وچ انہاں دے ہیں باغ نے۔ یہ ہمارا محاورہ ہے۔ عربی میں 70,000 کو ان گنت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کثرت تعداد پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ یعنی جب کوئی کہتا ہے نا 70,000، اس سے مراد عربی میں ایک محاورہ یہ بھی ہے کہ جناب ان گنت۔ اور توجہ سے سننا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صرف 70,000 نہیں، وَمَعَ كُلَّ أَلْفٍ 70,000، اور ہر 1,000 بندے کے ساتھ پھر 70,000۔ یار سواد نہیں آ جائے گا؟ کمال نہیں ہو گیا میرے محبوب کی رحمت کا؟ 70,000 بندہ سرکار کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اور ہر 1,000 کے بعد ہر 1,000 کے ساتھ 70,000۔ اچھی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 بندہ، یعنی 1,000 جو ہے بندہ 70,000 کو ساتھ لے جائے گا۔ تو پھر 70,000 کو پھر ضرب دیں۔ اب میں تو ضرب دے نہیں سکتا کیونکہ یہ رحمت کے معاملے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے معاملات ہیں، ہم گنتی میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور کیا بات ہے، رسول اللہ کے غلاموں مبارک ہو آپ کو، کملی والے آقا کے غلاموں مبارک ہو آپ کو، ہم اس لجپال کے امتی ہیں، اس لجپال کے امتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 ہاتھ کرتے،
ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر پاک بھی ساتھ ہیں، اور فرما رہے ہیں میرے آقا دونوں جہانوں کے سردار رؤوف الرحیم آقا فرما رہے ہیں، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اپنے بک کہتے ہیں، ایک ہاتھ ایک بک کہتے ہیں نا، ایک بک میں آپ اپنے امتیوں کو جنت میں بھیجیں۔ اللہ ایک بک جو ہے نا میرے امتی کی بخشش فرما رہا ہے۔ عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے، یا رسول اللہ یہ کتنے بندے آئے ہیں ایک بک میں؟ تو سرکار نے فرمایا 4 لاکھ بندہ۔ میں توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا، 4 لاکھ بندہ۔ اب غور سے سنیے کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، جس کو پتا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جملہ کہا، اور جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ، کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنۃ من امتی 4,100 بغیر حساب۔ جنت۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر نے یہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اور بڑھوائیے، اضافہ کروائیے۔ اصول تو یہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے کہ اللہ کو عرض کر کے اس تعداد کو آپ بڑھوائیے، لیکن لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ، لفظ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ بڑھوائیے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بڑھائیے، یعنی تسی بتاؤ اے تے تھوڑے نے، تھوڑے دی بخشش اور بڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے کیا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا، لو یہ بھی بخشے گئے۔ حضرت ابوبکر پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اور بڑھائیے۔ ہاتھ رسول اللہ کے ہے، سمجھا اللہ کے حبیب رہے ہیں، اور بخشش اللہ کر رہا ہے۔ اور مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب تیرے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، حبیب تیرے ہاتھ تیرے کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور کوئی بندہ یہ نہ پریشان ہو جائے کہ حضور کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مستند ہے، کوئی راوی کمزور نہیں ہے۔ پچھلے جمعے پر کسی حوالے سے یہ بیان بھی ہو گیا ہے کہ اللہ جس اپنے ولی پر راضی ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے جیسے ہمارے ہاتھ ہے، اگر کوئی ایسے سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی جیسے شان ہے، اللہ کی جیسے شان ہے اس کے ہاتھ ہے، ہمیں کیا پتا اس کے ہاتھ کیسے۔ یہ تو معراج والی رات جس محبوب نے دیکھا ہے بغیر پردے کے، اس نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو بڑے خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بس یہ نہیں بتایا کیسا ہے کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اور بڑھائیے۔ جب 3 مرتبہ صدیق اکبر نے یہ کہا، توجہ سے سننا اور جملہ ضائع نہ کرنا، تو حضرت عمر نے کہا ابوبکر رک،
بس کر، بار بار تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر تو مجھے روکتا کیوں ہے؟ تجھے کیوں روکتا ہے تو مجھے، جب اللہ کے رسول نہیں روک رہے، جب اللہ کے رسول نہیں روک رہے تو مجھے کیوں روکتا ہے؟ ہونے دے بخشش اللہ کے حبیب کی امت کی، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کے حبیب مانگتے جائیں، اللہ بخشتا جائے۔ اس وقت حضرت عمر پاک کا جو جملہ تھا سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے، قربان جاؤں ایسے نہیں، میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو میرا پیارا عمر ہوتا۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اے صدیق تو کیا سمجھتا ہے، تو اللہ کے بک کو کیا چھوٹا سمجھ رہا ہے؟ اللہ چاہے تو ایک ہی بار اپنے بک میں حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اسی حدیث سننے میں اور اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ کرنے میں ہم سب کی بھی بخشش ہو جائے، اور اللہ کی رحمت میں بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو توجہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ گمان کرتا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، گمان رکھتا ہے بے شک میں خطا کار ہوں، بے شک میں گناہ گار ہوں، بے شک میں سیاکار ہوں، پر وہ ستار اور غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ ایسی نیت کر لیتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھتا ہے، تو وہ ستاری بھی دکھاتا ہے، غفاری بھی دکھاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندہ وہ لے جائے گا، یعنی 1000 کی ٹولی ہوگی نا، وہ 1000 ٹولی جو ہے وہ حضور کی امت کے 70,000 افراد کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ پر قربان کر دی ہے، آپ بتائیں اگر آج کے دور کا حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد، یا جس قدر اس کا عہدہ بڑا ہوگا، اس کا تقوی زیادہ ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں جو ہے نا درجہ زیادہ ہوگا، اس حساب سے وہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت قبول کر لیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، آج کے دور کا حافظ قرآن ان 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی وہ جنت میں لے جا سکتا ہے، تو جس یار غار صدیق نے ساری زندگی مصطفیٰ پر قربان کر دی ہے، حضور کا یار صدیق کتنے بندے لے کر جائیں گے جنت میں؟ حضرت عمر فاروق کتنے جنت میں لے جائیں گے؟ اور بتاؤ تو صحیح، جن کو ٹکٹ مولا علی دے رہے ہوں گے، جنت کا ٹکٹ مولا علی دیں گے، علی پاک جنت میں کتنے لوگ لے جائیں گے؟ لیکن سنو کہیں عمل سے غافل نہ ہو جانا، جیسے علی پاک کا عمل ہے، صدیق اکبر کا عمل ہے، عمر فاروق کا عمل ہے، اس عمل کو نہ چھوڑنا، اللہ سے ڈرتے ضرور رہنا، اس کی عبادت ضرور کرتے رہنا۔ سیدنا علی کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا، کس نے؟ حیدر کرار نے۔ کس نے کہا؟ شیر خدا نے۔ او بابا ہم شیر بنے پھرتے ہیں اور ہم جناب علی نڈر بنے پھرتے ہیں، شیر خدا نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں وضو کرنے کے بعد کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے؟
رب کبیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہیں کو غفلت نہ ہو جائے اور علی کی ساری کیتی کرتائی اراکارت نہ ہو جائے۔ اگر علی پاک ڈر رہے ہیں تو علی کے غلاموں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں پھر تقریر شروع کرنے ابتدائی کلمات بھی یہی کہتے، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا دور ہوگا، اور اس دن ہم اس کے امتی ہیں کہ ہر نبی بڑی شان والا، اگر کوئی رسول اللہ کی شان بیان کرتے کرتے کسی نبی کی گھٹائی بیان کر دے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ حضور کی شان بیان کرو، لیکن مقابلے میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا کسی نبی کو، یہ حرام ہے۔ بعض اوقات بے لغام خطیب جو ہیں وہ بڑی بڑی بدماشی والی باتیں کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہر نبی کی اپنی شان ہے، اور بعض اوقات تو اتنے بدتمیز ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں میں نے تحقیق پڑھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کچھ مولوی اور خطیب کہتے ہیں حضرت یعقوب کے جسم میں کیڑے نعوذ باللہ پڑ گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ایسی مرض میں اللہ اسے مبتلا نہیں کرتا جسے دیکھ کر لوگ نفرت کریں۔ وہ چنا ہوتا ہے، امت میں چنا ہوا نبی ہوتا ہے، سارے دور میں اللہ نے ان کو چنا، اور مصطفیٰ کریم وہ ہیں جن کو اللہ نے نبیوں میں چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چنتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہمارے محبوب کا نام ہی مصطفیٰ ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ نے ولیوں کو چنا، ولیوں سے اللہ نے اوپر نبیوں کو چنا، اور نبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے محبوب کو چنا۔ ہم قیامت والے دن بھی بے سہارا نہیں ہوں گے، اس دن بھی رؤوف اور رحیم نبی ہمارے لیے ایسا سجدہ کریں گے کہ ایسا کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ ایسی کسی نے حمد بیان نہیں کی ہوگی، اور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ خود فرمائے گا ارفع رأسک، میرا حبیب اٹھا سر اور مانگتا کیا ہے، تو مانگتا جا، تیرا رب تجھے دیتا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں مصطفیٰ کریم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے پکا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا